چشمائے دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں۔ تو فرماتے ہیں علماء، مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ کس طریقے سے؟ 1,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد 1,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے۔ اس طریقے سے ہر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے سے پہلے 1,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ تو اس طریقے سے اگر وہ 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد آخر میں ایک دعا پڑھے گا، دعا میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ حضرات اس کو نوٹ کر لیں۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من العبد الذلیل الی الرب الجلیل، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھ کر پھر اسے لکھے ایک کاغذ میں، ایک پرچے میں لکھ لے، اور لکھنے کے بعد اس پرچے کو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دے۔ بہتے ہوئے پانی میں جب ڈالے تو ڈالتے وقت یہ دعا بھی پڑھے۔ میں دعا حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، نوٹ فرما لیں۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ آپ حضرات اکثر لوگ اس میں جانتے بھی ہوں گے کہ کشتی پہ سوار ہوتے وقت یا ہوائی جہاز پہ یا سواری پہ سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو اس پرچے کو ڈالتے وقت یہ دعا پڑھ لے۔ اس کے بعد اللہم بمحمد، یہ دعا پڑھے، اللہم بمحمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرشدین اقضی حاجتی یا اکرم الاکرمین۔ ایک بار دہرا دوں، 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ 1,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، پھر نفل نماز پڑھ کر 1,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں۔ اس طریقے سے 12,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد ایک دعا ایک پرچے میں لکھیں۔ وہ دعا پھر میں پڑھتا ہوں، آپ حضرات نوٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من العبد الذلیل الی الرب الجلیل، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایک پرچے میں اس کو لکھا، لکھنے کے بعد بہتے ہوئے پانی میں اسے ڈال دے، ڈال کر یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا ہے؟ اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ اللہم بمحمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرشدین اقضی حاجتی یا اکرم الاکرمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عمل جو شخص کرے گا، کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس کی مصیبت ٹل جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ خلوص دل کے ساتھ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد اس طریقے سے کریں تو مشائخ کا یہ بیان ہے اور ان کا تجربہ ہے کہ اس طریقے سے کرنے سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات سے، اس کے فوائد سے مالا مال فرمائے۔ محترم ناظرین، حاضرین، اب آپ دیکھیں بسم اللہ کی کتنی بڑی برکت ہے۔ جب یمن میں بلقیس تھی اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معلوم ہوا،
وہ بلقیس ہے، نافرمان ہے، رب کو نہیں مانتی، اس کی سلطنت حاصل کرنا ہے۔ بلقیس سے حضرت سلیمان کو نکاح بھی کرنا ہے، اپنی ملکہ بھی بنانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بلقیس کو خط لکھا، قرآن میں موجود ہے۔ بلقیس کو جب خط لکھا حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، تو خط میں یہ لکھا کیا؟ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ خط میں یہ لکھا حضرت سلیمان نے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی برکت یہ حاصل ہوئی کہ تخت بلقیس پلک جھپکتے ان کے پاس حاضر کر دیا گیا۔ کہاں؟ ملک یمن سے۔ حضرت سلیمان تو شام میں تھے، یمن سے پورا تخت حاضر کر دیا گیا۔ اور وہ تخت کتنا بھاری تھا؟ 40 جوان طاقتور اس تخت کو مل کر کے اس کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے تھے۔ وہ تخت بلقیس آیا کیسے؟ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مجلس جمی ہوئی ہے، محفل ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تخت بلقیس کو میرے پاس جلد سے جلد حاضر کر دیا جائے۔ قرآن میں موجود ہے، ایک بہت بڑا بھاری بھرکم جن اٹھا کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن، بہت بڑا بھاری بھرکم ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں آپ کے پاس تخت بلقیس کو لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کتنی دیر میں حاضر کر سکتے ہو؟ اس جن نے کہا یہ جو مجلس ہے نا، مجلس برخاست ہوتے ہوتے میں آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان نے ارشاد فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی میں چاہتا ہوں، اس سے بھی جلدی۔ تو اب کوئی بھوت نہیں اٹھ رہا ہے، کسی جن میں طاقت نہیں ہو رہی ہے، اب اٹھ رہا ہے تو کون؟ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا بندہ جس کو کتاب کا علم تھا، حضرت سلیمان کے ایک صاحب، ایک ساتھی جو مومن تھے، جو ولی کامل تھے، وہ اب اٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں۔ نام کیا تھا؟ آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور میں آپ کی خدمت میں تخت بلقیس کو لا کر کے حاضر کر سکتا ہوں، کتنی دیر میں حاضر کر سکتے ہو؟ حضرت آصف بن برخیہ نے عرض کیا حضور بس آپ آنکھ ابھی کھول کے رکھے ہیں نا، اپنی آنکھ کو آپ بند کیجئے اور پھر آپ کھولیے، جتنی دیر لگے گی اتنی دیر میں تخت بلقیس آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی آنکھ بند کی اور جب آنکھ کھولا تو دیکھا تخت بلقیس حضرت سلیمان کے سامنے حاضر ہے۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، موجود ہے قرآن میں۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں تخت بلقیس کو لا کر حاضر کر سکتا ہوں۔ یہ ہے ولی کی طاقت، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے کی قدرت کہ پلک جھپکتے ملک یمن سے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں تخت بلقیس کو حاضر کر دیا حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ محترم حاضرین، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کی یہ برکت ہے، اس کا یہ فائدہ ہے کہ بلقیس قبضے میں آ گئی۔ یمن کی وہ ملکہ تھی، بادشاہ تھی، وہ حضرت سلیمان کے قدموں میں آ گئی اور اس کی حکومت کے مالک حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم بن گئے۔ یہ ہے بسم اللہ کی برکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا بیان ہے، رحمان رحیم، بہت بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ رحمت والا ہے، اس لیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کسی جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم جان بوجھ کر کے کسی بھی جانور کو ذبح کیا جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ دیا جائے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور ذبح کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، وہاں تو جلال کا ذکر ہے۔ اس لیے صرف بسم اللہ اور اللہ اکبر، جس میں اللہ کی جلالت، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرنا ہوگا۔ محترم ناظرین، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ رحمان کی صفت ہے اور رحیم کی صفت ہے، یعنی رحمت والی صفت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، یہ ذاتی نام ہے۔ ہر ایک کا ایک نام ہوتا ہے، ذاتی نام ہوتا ہے، پھر اس کی صفتیں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ایک شخص ہے، کوئی ہے جس کا نام آپ مان لو زید ہے، اب زید عالم ہے، فاضل ہے، قاری ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو یہ سب اس کی صفتیں ہیں۔ لیکن زید اس کا ایک نام ہے، اس کا ایک ذاتی نام ہے، اب صفتیں بہت سی ہو سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے، وہ ہے اللہ۔ اللہ کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب صفاتی نام ہیں۔ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، یہ اللہ کے سارے نام، یہ سب صفاتی نام ہیں۔ تو اور بھی نام تھے، لفظ اللہ کے بعد رحمان و رحیم کی صفت اس لیے کہ رحمت کا بیان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیونکہ بندہ جب کوئی کام شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کا کیا مطلب؟ یعنی شروع کرنا میرا کام ہے، اسے مکمل کر دینا اللہ کا کام ہے، اسے تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ میں شروع کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے، اللہ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے توفیق حاصل کرتے ہوئے شروع میں نے کر دیا، اب کامیابی تک پہنچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اور کامیابی تک پہنچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس کام کو مکمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کام ہے۔ لہٰذا یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ کے ساتھ، اللہ کے اس نام کے ساتھ مناسب یہی تھا کہ رحمان اور رحیم یہی دونوں صفتوں کو ذکر کیا جاتا، اس لیے کہ ان دونوں صفتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جب کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے جب اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، تو اس کام میں برکت ہوتی ہے، وہ کام ناقص نہیں رہتا ہے، وہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کو آج ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر اگلی گفتگو ایک دوسری آیت کے تعلق سے ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ چشمہ دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں،